اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اپنے اندر کو پسند کریں۔ ہم ہر سال کے شروع میں شہادتیں بیان کرتے ہیں، ہر سال کے شروع میں کیوں شہادتیں بیان کرتے ہیں؟ اس سال کے شروع میں ہم ارادہ کر رہے ہیں پورا سال حق کا ساتھ۔ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، جانے قربان کر۔ آج سوال شریف کے آستانے پہ بزرگوں کی محبت کا دامن پکڑ کے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی پورا سال اور آئندہ ساری زندگی حق کا ساتھ دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں۔ 72 یا 74 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائی، دکھ ہار گئے۔ دکھ آتے ہیں کہ آدمی کا عزم ارادہ ہے اس کا اظہار۔ امام جب لاشیں اٹھا رہے تھے یہ الفاظ ادا کرتے تھے، مولا علی شریف خدا نے حج کی موقع پر دعا بھی کی، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا۔ تو میری تھی اور دعا ہے مولا علی شیر خدا کی جو آپ نے رفعت کے میدان میں اس کے یہ الفاظ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ امام علی مقام نے لاشیں اٹھائی ہے، پر جو جوان بیٹے کی میت پر رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ ہارا ہے تو یزید، امام تم جیت۔ ہمارے یہاں ہار اور جیت کے معیار بدل گئے۔ جیت کا معیار کیا ہے؟ برطرف اندیشہ سود و زیانت ہے، کبھی جان اور کبھی تسلیم جان۔ ہمیشہ جان بچانا ہی کامیابی نہیں ہوتا، جان دے دے آخری بس مثالی سوال آپ نے والد گرامی خواجہ صاحب صدقہ و خیرات دے کے اس حدیث میں انشاءاللہ سب لیکن ہر کو طریقہ ہے شریعت کی سنت، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے جان دی ہے تو دین کے دائرے میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے شان بیان کرنا ہم حسین نہیں کرتے، حسین امام علی مقام اس وقت دکھ میں ہے کہتا قرآن اس سے کہانیاں سنانے کے لیے قرآن سنا رہا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آگے کیا ہے؟ فارحین بما آتاہم، شہید شہادت کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، شہید شہادت کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن تو کہتا ہے فارحین بما آتاہم، شہید شہادت کے بعد خوش ہے۔ اس وقت امام علی مقام دکھ میں ہے یا خوش ہے؟ جو مرتبے رب نے انہیں دی مرتبوں کے فائز ہو گیا بڑے خوش۔ اس لیے ہمیں حسین نہیں کرنا چاہیے بلکہ